السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے پہلے علماء سو، علماء دنیا سے متعلق بات کی ہے، اور اس کے بعد ابھی ہم علماء آخرت سے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے علماء آخرت کی پہلی علامت، پہلی نشانی اس پر بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے علماء آخرت کی دوسری علامت۔ وہ کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا فعل ان کے قول کے خلاف نہ ہو، بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خود نہ کرے، دوسروں کو اس کے کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 44، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ دوسری جگہ ارشاد ہے، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 3، خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو تم خود نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 88، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ اسی طرح پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 282، اور پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 231، اور خدا سے ڈرو اور اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم دیتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو، کامل یقین، اور فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے، تو اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر وہ تیری نصیحت قبول کر لے تو دوسرے لوگوں کو نصیحت کر، وگرنہ مجھ سے شرم کر۔ ابو داؤد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس رات مجھ کو معراج ہوئی، اس رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے، ہم نیک کام کا حکم دیتے تھے اور خود نیک کام نہیں کرتے تھے، ہم برائی سے روکتے تھے اور خود برائی میں مبتلا تھے۔ اوزائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصارہ کے قبرستانوں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اللہ نے انہیں وحی بھیجی کہ اس بدبو کے مقابلے میں جو تمہارے اندر ہے، علماء سو کے پیٹ کی بدبو زیادہ پریشان کن ہے۔ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن بت پرستوں سے پہلے علماء سو کا حساب ہوگا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے ایک ہلاکت ہے، اور جو شخص جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 ہلاکتیں ہیں۔ شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں سے پوچھیں گے، تمہیں یہ کس گناہ کی سزا ملی؟ ہمیں تو خدا تعالیٰ نے تمہاری تعلیم و تربیت کے طفیل جنت سے نواز دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے، ہم دوسروں کو نیک راہ دکھلاتے تھے اور خود اس راہ سے بہت دور رہتے تھے۔ حاتم اصم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے زیادہ حسرت کسی دوسرے کو نہ ہوگی جس نے لوگوں کو تعلیم دی لیکن خود اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دوسرے لوگ تو اس کے علم کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے اور اسے تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ مالک بن دینار
رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحت دلوں میں نہیں ٹھہرتی، جس طرح قطرہ پتھر کی سطح پر نہیں ٹھہرتا۔ پھر انہوں نے عربی میں کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ناصح، تو مجرم ہے اس لیے کہ تو لوگوں میں ان امور کی نکتہ چینی کرتا ہے جو تو خود کرتا ہے۔ تو انہیں واعظ و نصیحت کرنے میں محنت کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم تو مہلک امور کا ارتکاب خود کرتا ہے۔ تو دنیا کو اور ان لوگوں کو برا کہتا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے زیادہ تو خود دنیا کی طرف مائل ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گزر ایک پتھر پر ہوا، اس پر یہ عبارت کنندہ تھی کہ میری دوسری جانب سے عبرت حاصل کرو۔ میں نے پتھر پلٹ کر دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ تو جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، پھر کیوں ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو تو نہیں جانتا۔ ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں لیکن خود اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور خود اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود ذرا بھی خوف نہیں کھاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی قربت کے داعی ہیں اور خود اللہ سے دور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے گفتگو فصیح و بلیغ کی تو خیال کیا کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اور جب اعمال میں غلطی کی تو ان کی اصلاح کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوزائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خوش بیانی پر زور ہو تو خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ آج کے بہت سارے علماء کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ترنم پہ، اشعار پہ، خوش بیانی پہ، بس انہی چیزوں پر زور دیتے ہیں، تو خشوع و خضوع کہاں باقی رہے گا۔ مکحول عبد الرحمن ابن غنم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگ مسجد قباء میں بیٹھے ہوئے علمی مذاکرہ کر رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک اجر و ثواب اس کا جو تم حاصل کر رہے ہو عطا نہ کرے گا جب تک تم عمل نہ کرو گے۔ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت زنا کے جرم کا ارتکاب کرے اور اس عمل کے نتیجے میں حمل رہ جائے، اور جب حمل ظاہر ہو تو پھر رسوا ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا کریں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عالم کی لغزش سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ عام لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ اسے بھی نیکی سمجھتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عالم لغزش کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو ایک دنیا اس کی لغزش سے، اس کی خطا سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا
3 باتیں ایسی ہیں جن سے دنیا کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عالم کی لغزش۔ عالم کی لغزش سے دنیا کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ دور آنے والا ہے جب دلوں کی مٹھاس نمکینی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت نہ کوئی عالم اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکے گا اور نہ کوئی طالب علم اس سے مستفید ہو سکے گا۔ علماء کے دل اس وقت زمین شور کی طرح ہوں گے۔ زمین شور پر پانی کے میٹھے قطرے بھی نمکین بن جاتے ہیں، اور یہ صورتحال اس وقت رونما ہوگی جب علماء کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی کو لافانی زندگی پر ترجیح دینے لگیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں علم و حکمت کے جو چشمے ہیں وہ خشک کر دے گا، ہدایت کی شمع گل کر دے گا۔ جب تم ان علماء سے ملو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن فسق اور بدعملی ان کے عمل میں نمایاں ہوگی۔ زبانی باتوں کی اس وقت بڑی ارزانی ہوگی، لیکن دل بنجر زمین کی طرح ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ معلمین غیر اللہ کے لیے تعلیم دیں گے اور متکلمین غیر اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے۔ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نہ کرو جب تک تم اس پر عمل نہ کر لو جو تم جانتے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اگر لوگ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی حاصل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ وہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں جھوٹوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قاضی 3 ہیں، اور یاد رکھیں علماء بھی قاضیوں کی طرح ہیں، اور قاضی 3 ہیں۔ ایک وہ قاضی جو حق کے مطابق فیصلہ دے اور وہ جانتا ہو، یہ قاضی جنت میں جائے گا۔ ایک وہ قاضی ہے جو غیر منصفانہ فیصلہ دے اور وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ کعب فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت کرنے کے لیے کہیں گے اور خود دنیا سے محبت کریں گے، ان کو اللہ سے ڈرائیں گے اور خود نہ ڈریں گے، انہیں حکام اور امراء کے پاس آنے جانے سے روکیں گے اور خود ان کے پاس جائیں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، تقریریں کر کے پیٹ پالیں گے، امیروں کو اپنے پاس بٹھائیں گے، فقیروں سے دور رہیں گے، اور علم کے معاملات میں عورتوں کی طرح لڑیں گے۔ ان کا کوئی ہم نشین کسی دوسرے عالم کی مجلس میں جا بیٹھے گا تو اس پر ناراض ہو جائیں گے۔ یہ لوگ متکبر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی صورتحال ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ علماء دوسروں کو تو کہتے ہیں
کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو، لیکن خود ایسا نہیں کرتے اور مناظرے اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر بڑی لمبی لمبی مباحث، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علماء نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، شیطان تم پر کبھی علم کے ذریعہ غالب ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، شیطان کہے گا علم حاصل کرو، اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک علم حاصل نہ کر لو۔ بس وہ اس طرح علم سے قریب اور عمل سے دور کرتا رہے گا یہاں تک کہ عمل کے بغیر ہی مر جائے گا۔ انا للہ۔ سری سختی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص عالم ظاہر میں بے حد مشغول رہتا تھا۔ میں نے سنا کہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تجھے ہلاک کرے، تو کب تک علم کو ضائع کرتا رہے گا؟ میں نے جواب دیا، میں علم کہاں ضائع کرتا ہوں، میں تو رات دن اسی میں مشغول ہوں۔ اس نے کہا، علم کا یاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس خواب کے بعد میں نے علم کے مشاغل ترک کر دیے اور عمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ خوف خدا کو علم کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس قدر چاہو علم حاصل کر لو، لیکن خدا کی قربت عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا دونوں ہی بہت خوب ہیں۔ ایسا نہیں کہ علم کا حاصل کرنا برا ہے یا علم کی اشاعت کرنا، تعلیم دینا یہ برا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی بہت خوب ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو، نیت کا قبلہ وہ درست ہو۔ صحیح نیت کے ساتھ یہ کام کرے پھر تو بات ہے۔ اور فرمایا ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ خاطر رکھو کہ جو چیز صبح سے شام تک ہمارے ساتھ رہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ترجیح مت دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن تم نے اس کی تلاوت اور تعلیم کو عمل سمجھ لیا۔ اور آج یہی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، وہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں سوچتا کہ میں قرآن پر عمل کروں، وہ کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ نہیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے، وہ کہتا ہے میں نوافل پڑھوں۔ یہ نہیں کہ میں خلق خدا کی خدمت کروں، وہ کہتا ہے میں تسبیح کروں۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن تم نے اس کی تلاوت اور تعلیم کو عمل سمجھ لیا۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسے نیزہ کی طرح سیدھا کریں گے، لیکن وہ تم سے اچھے نہ ہوں گے۔
جو عالم عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیمار کہ دوا کھانے کی بجائے کھانوں کے نام اور ان کے مزے بتائے۔ دوا تو کھاتا نہیں، نہ کچھ کھاتا ہے، کبھی کہتا ہے فلاں دوا بہت اچھی ہے، اور کبھی کہتا ہے فلاں غذا میری صحت کے لیے اس بیماری میں مجھے بہت فائدہ مند ہے، یا بتائے کہ فلاں غذا بہت خوب ہے، مزیدار ہے، لیکن کھائے نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ تم باتیں گھڑتے ہو، کہ جو تم گھڑتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر عالم کی لغزش اور قرآن میں منافق کے جھگڑے سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمائے، اور براہ کرم آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ایمان والی زندگی اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔